کو رد کر دیا حضور کی محبت میں. تو لوگ نا اس اسامہ بن زید جو حضرت زید کے بیٹے تھے ان کے پاس آئے, کہتے ہیں اسامہ آپ کی حضور سے بڑی محبت ہے, قبیلہ مخزوم کی ایک عورت ہے اس نے چوری کر لی ہے اور آپ حضور کے بڑے قریبی ہیں, تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ چلیں اور نبی علیہ السلام سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ذرا ہاتھ نرم رکھ لو. کیا مطلب؟ سزا جو ہے نا اسے کم دیں, کہ چوری کی سزا کیا ہے جی؟ ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا ہاتھ. یا رسول اللہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں, تھوڑا سا نرمی فرما. تو اسامہ بن زید چلے تو گئے ساتھ. جب پہنچے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عورت جس کا کیس آپ کے پاس آنا ہے تو آپ مہربانی فرمایا تھوڑا سا ہاتھ نرم کر. صحابہ کہتے حضور کا چہرہ ورق سرخ ہو گیا, لاڑ اتاف بڑا سخت. فرمایا اسامہ تم سے پہلے قوموں کو اس لیے ہلاک کیا گیا کہ وہ ظلم سے باز نہیں آتے تھے. اگر کوئی غریب یا عام بندہ ظلم کرتا تو اس پر حدیں جاری کرتے, سزا دیتے, اور اگر کوئی قریبی یا کوئی امیر آدمی ظلم زیادتی کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. فرمایا قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں, برباد ہو گئیں. مجھے اللہ کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرے تو میں محمد اللہ کا نبی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. اب اسامہ بن زید کہتے ہیں بولنے کی طاقت مجھ میں ختم ہو گئی. حضور نے اپنے گھر سے بات شروع کر. فرمایا کہ دنیا جانتی کہ مجھے میری بیٹی سے کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, اور حضور ان سے سیدہ کائنات سے اتنی محبت فرماتے ہیں. آپ کمرے میں داخل ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے. حالانکہ مقام اللہ کے نبی کا بلند ہے, بیٹی کا بلند نہیں ہوتا, لیکن دنیا والوں کو بتاتے تھے کہ چونکہ میرے آنے سے پہلے. اب شیعہ حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا کہ حضرت فاطمہ کا مقام بلند تھا, حضور اس لیے کھڑے ہوتے. یہ بے وقوف آدمی, سیدہ کائنات کو اگر مقام ملا تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے نا. تو نبی علیہ السلام کھڑے اس لیے ہوتے تھے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. معاشرے کے اندر عرب جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے. جیسے پیدا ہوتی ان کو وہ گڑھا کھود کے ان کو اس میں ڈال کے مٹی ڈال مار دیتے, ظلم کرتے لڑکیوں کے ساتھ. حضور فرماتے کہ بچیوں کا یہ مقام ہے, بیٹیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو میں اللہ کا نبی اگر کھڑا ہوں تو دنیا قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا مقام ہے کہ میں عزت کرتا ہوں. تو ہر باپ پھر اپنی بیٹی کی عزت کرے گا, ہر باپ اپنی بیٹی کی عزت کرے گا, اور باپ جب بیٹی کی عزت کرے گا تو معاشرہ بھی عزت کرے گا. یہ مراد یہ تھی. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی, اور ساتھ قسم اٹھائی کہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو بس اب میں تو خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ ضرور ملے گا. ہر چیز معاف ہوگی لیکن ظلم معاف نہیں ہوگا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اچھا جی, اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, بخاری و مسلم کے اندر ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم, وہ شخص جس نے قیدہ شبر من الارض توقہ من 7 اردین, وہ شخص جس نے کسی کی ایک بالش زمین بطور ظلم ہتھیا لی. بالش کسے کہتے ہیں؟ یہ گٹ جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 10 انچ کی ہوتی ہے, فٹ کی تو نہیں ہوتی, 10 انچ کی, 8 انچ کی یا 10 انچ کی. 10 انچ یا 8 انچ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کی زمین ظلمن ہتھیا لی. جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی لے لیتے ہیں نا, ایسا ایسا وہ لینے آگے توڑ دیتے ہیں,
یہ بھی کرتے ہیں، کھالے ہیں تو کھالے آگے توڑ دیتے ہیں. اور یہ ہمارے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے، شہروں میں ہوتا ہے. وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4 انچ زمین جو ہے مکان بناتے وقت اس کی لے لیں، اس کی لے لیں، گلی ڈال لیں. یہ اور طریقہ ہے، گلی جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈال لیتے. بیوقوف انسان، آپ گلی اپنے گھر میں ڈال، تنگ کون ہوگا؟ خود ہی تنگ ہو گئے. دروازے کی باہر جو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں رہتی تو بڑھا لیتے آگے. تو فرمایا جس نے ایک بالش کسی کی زمین قبض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. جو ایک بالش لے گا، تو جو 2 بالش لے گا 7 جمع 7 کتنے ہوگا؟ 14 زمینوں. جو 3 لے گا، اب اندازہ لگاتے ہیں، دنیا کا مال ادھر رہ جائے گا. مت اپنے لیے ایسا بوجھ تیار کریں کہ جو کل قیامت کی طرف اٹھایا ہی نہ جائے. اور یہ ہر شخص، یہ نہیں کہ صرف یہ ذمہ دار کے لیے یا دکاندار کے لیے یا مکان بنانے والے، ہر بندہ جو جس بھی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا بھی ظلم ہے. جیسے ایک بندہ، اسے اپنی نمازوں میں بڑا ناز ہے، اسے اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے، اپنی نیکیوں پہ بڑا ناز ہے، اور وہ بھی ظالم ہے. دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو نے نماز نہیں پڑھی ہوئے، یہ طریقہ نہیں ہے بھائی، یہ طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی دعوت دینی چاہیے، اور دعوت دینے کا طریقہ بڑا محبت بھرا ہونا چاہیے. جیسے اللہ نے اگر آپ کو ہمت توفیق دی ہے کہ آپ نماز، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کو نماز کی عادت ہو جائے. اس سے بڑا انعام کوئی نہیں. کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ صبح بھول جائیں نا تو شام کو واپس لے آتی. سارا دن گناہ کرے، زور کی نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئے گی، پھر احساس پیدا ہو یار میں نے غلط کیا. تو جب نماز بندہ چھوڑتا ہے وہ گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جس بندے کو نماز کی عادت ہو، چین نہ آتا ہو، سکون نہ آتا ہو جب تک نماز نہ پڑھ لے، وہ اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ سب. اور بالخصوص دنیا دار مولوی صاحب نے تو پڑھانی ہوتی ہے، کیوں؟ اور اکثر ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں نہ ہو، وہ نماز آئمہ مساجد نہ ہو تو ہو سکتا ہے پڑھے ہی نہ. تو ایک دکان والا اپنی دکان بند کر کے اٹھ کے نماز کے لیے آ رہا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے. آپ تو وظیفہ لے رہے ہیں، اس نماز پڑھ، اس کا درجہ اس لیے زیادہ ہے، اس نے اپنا کام چھوڑا ہے، اس نے اپنی دکان چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا. کس لیے؟ وہ کس لیے آ رہا ہے؟ نماز کے لیے آ رہا ہے. اس کا کوئی ذاتی اس میں فائدہ دنیاوی تو نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے. اور اگر امام صاحب اللہ کی رضا کے لیے سبحان وظیفے بھی لے، وظیفے یہ کیونکہ یہ حصہ ہے اسلام کا، دین کا حصہ ہے، وظیفے کے ساتھ ساتھ اگر وہ خلوص سے محبت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو کتنے لوگ ہیں، سارے سب کی نمازوں کا ثواب ہی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بندے سے کہیں یار میں نا نماز اونچی آواز سے کہہ دیں، فون کر کے کسی کو کہہ دیں، اس کو زیادہ سخت طبیعت کا مالک ہو تو آپ کسی کو کال میں لا دیں، جھوٹ نہ بولیں فون کے اوپر. ایسی بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کال شال آئی نہیں ہوتی، ایسے کان پہ موبائل لگا کے بات شروع کر دیتے. تو کال ملا کے نا وہ اس طرح اپنے دوست سے کہ یار آپ نے زور کی نماز پڑھ لی؟ کوئی نہیں، میں نا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ سخت بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، پیغام اس کو مل جائے. یہ بھی طریقہ. میاں جی اٹھو آؤ چل کے نماز پڑھیے، میاں نے کہا کہ تو میری نماز ٹھیکے دار، وہ کفری عقل میں بولے گا. تربیت نہیں ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو نماز کی دعوت دینے کا انداز کیا ہے آپ کا. آپ کو اس میں متکبرانہ انداز تو نہیں اختیار کر رہے کہ جس سے یہ زہر ہو رہا ہو کہ میں نمازی ہوں تم نمازی نہیں ہو، میں نمازی ہوں تم نمازی نہیں ہو. تو ہوتا ایسے ہی اکثر ہے. دنیا دار کی نماز جو ہے وہ مولوی صاحب کی نماز سے زیادہ، یعنی اگر خلوص نہ ہو، مولوی صاحب تو وظیفہ مقرر ہے نا، نماز اگر امام ان کی ڈیوٹی نہ ہو تو سکتا ہے نزدیک ہی نہ جائیں، نیڑے ہی نہ جائیں. تو چلو
تو فرمایا کہ اپنی عبادات پر فخر کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور دوسروں کو حقیر جاننا یہ بھی ظلم ہے، دوسروں کی عبادت کو بھی کم سمجھنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث پاک میں کہ جو شخص ایک بالشت زمین پہ قبضہ کرے گا ظلماً، ہتھیا لے گا اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، ایک بالشت زمین کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حاکم بنا کر بھیجا، اور حضور نے فرمایا کہ تم ایک اہل کتاب کے گروہ کے پاس جاؤ گے، انہیں دعوت دینا، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر اس بات میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اگر اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی۔ نماز سہ جاون، نماز سہ جاون تے مڑ نانو زکوٰۃ، دونوں حکم اکٹھے نہیں سناویں، جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو ان کے عمدہ مال لینے سے بچو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو حضور حاکم بنا کے، گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے کہنا۔ تو اس حدیث کے آخری حصے میں فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان کوئی پردہ حجاب نہیں ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، تو اس کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک، اللہ کی ذات اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں، چاہے اس کا اپنا ذاتی کردار جتنا بھی خراب ہو، جتنا بھی غلط ہو، کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ مراد اس سے یہ کہ اس کی دعا بد دعا فوراً مستجاب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر فوراً ایکشن جو ہے وہ لے گا، اور اس ایکشن جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تاخیر ہو جائے، اس کی رسی مزید لمبی کی جائے، لیکن ہوگا ضرور، کیونکہ پہلے بکری کو نہیں چھوڑا جا رہا تو اس کو کس طرح جو ہے وہ چھوڑا جائے گا۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مظلوم جو ہے اس کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی بد دعا کے مابین کوئی کسی قسم کی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم یہ بھی جائز نہیں۔ حضور تشریف لے جا رہے تھے سامنے سے نا ایک گدھا، اس کے چہرے کے اوپر نشان لگے ہوئے، کسی نے کوئی چیز گرم کر کے بطور سزا اسے لگائی چہرے کے اوپر، یا کوئی داغا یا اسے ڈنڈا مارا تھا تو اس کا نشان تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے پر لعنت کی کہ جس نے اس گدھے کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو حضور نے جانوروں کی بھی، گدھا ویسے ہی بڑا برکت والا ہوتا ہے، گدھا کیونکہ یہ نبیوں کی سواری ہے۔ گدھا کن کی سواری ہے جی؟ اب تو اس ہمارے معاشرے میں تو کسی کو گدھا کہنا وہ معیوب سمجھا جاتا، جس کی سرزنش کرنی، جس کو آپ نے ڈانٹنا، اس کو گدھا نہ تو ایسے کہتے ہیں نا، گدھا ہو۔ گدھا انبیاء کی سواری، نبیوں کی سواری، اللہ رب العزت کے کثیر انبیاء کرام علیہ السلام نے گدھے کے اوپر سواری فرمائی ہے۔ جیسے حضور خیبر کے موقع پر وہ گدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا،
اللہ نے اس کو زبان دی تو وہ گدھا حضور سے بات کرنا شروع کر. کہتے ہیں اللہ کے نبی میں وہ گدھا ہوں کہ میرے جتنے بھی بڑے تھے نا، میرے پچھلے بزرگ جو ہے وہ سب پہ نبی سواری کرتے رہے، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں. تسی نبیاں چو آخری ہے، میں آدھی نسل چو آخری ہیں، تم ذرا مہربانی فرماؤ نا میرے اوپر سواری کرو. حضور کی اس گدھے سے اتنی محبت، اور گدھے کی حضور سے محبت تھی. کسی صحابی کو بلانا ہوتا حضور اس کے سامنے نام لیتے، فلاں بن فلاں، وہاں سے وہ اس نے ایسے کٹ مارنا نا، کٹ مارنا وہاں سے فوراً بھاگنا، اور اس صحابی کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو جانا. وہاں پہ اس نے اپنی خوبصورت آواز لگانی جس طرح گدھا ہنگتا ہے. پہلی آواز پہ صحابہ سمجھ جاتے کہ حضور نے بلایا فلاں، وہ صحابی فور حضور کی بات میں سرکار کا قاصد آ گیا، حضور کا قاصد بن گیا. نام بھی آپ نے اس کا تبدیل کر دیا. نبی علیہ السلام کا وہ قاصد تھا، بڑی محبت کرتا تھا وہ گدھا حضور سے. حضور کا جب وصال ہوا نا تو وہ آیا نا کاشانہ نبوت پہ، تو نبی علیہ السلام کی زیارت نہ ہوئی، صحابہ کرام جمع تھے. اب وہ اس کے ذہن میں ڈاؤٹ، تمام جناب صدیق اکبر سب کے گھر میں تلاش کرتا کر سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر چلا گیا. دروازے پہ کھڑا ہو کے ہنگنے لگا، سیدہ روتی ہوئی باہر آئے تو گدھا جان گیا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے وہاں سے وہ بھاگا جنگل کی طرف رخ کر کے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پیچھے بگایا کہ حضور کا گدھا اس کو پکڑو، لیکن وہ ایک کنواں تھا پرانا، اس میں چھلانگ لگا کے مر گئے. یعنی حضور کے بغیر اس نے جینے کا تصور ہی ختم کر دیا کہ میں زندہ ہی نہیں رہوں گا. اللہ کے نبی وہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے گیا. اللہ اکبر. تو گدھے رب ذوالجلال کے نبیوں کی سواری. حضور نے گدھے کو دیکھا، کس نے ظلم کیا ہے؟ بڑا ملعون ہے وہ شخص جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے، اس کے چہرے پہ نشان لگائے ہیں. تو جانور کے ساتھ زیادتی کرنا، جیسے کہ یوں ہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بھینسیں جا رہی ہیں نا، اب بابے کے ہاتھ میں ڈانگ ہے، چھوٹا چنگا تگڑا، بابے کو غصہ گھر کا ہے، وہ معاملہ گھر میں بنا، بھینس نے ایسے تھوڑا سا منہ اس طرف جھٹکا دیا، ڈانگ جو ہے وہ جڑ دی. یہ ظلم ہے، یہ ظلم، اس کا بدلہ دینا پڑے. بلا وجہ جانوروں پر تشدد کرنا، انہیں مارنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ظلم قرار دیا. مثلا مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پسو پکڑ کے نہ آگ کے اوپر ڈال دی، جلا دی. چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے پسو، یہ جانوروں کو چمٹے ہوتے ہیں گاؤں میں، وہ لوگ توڑ کے نا وہ چمٹ جاتے ہیں نا وہ پسو سے بھینسوں کو، تو وہ اس کو توڑ کے تھاپی رکھ دیتے ہیں پاس جلتی، اس کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں کہ مر جائیں دوبارہ نہ چڑھیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص نے پسو جو ہے جلا دیا. فرمایا بلایا. حضور نے تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ایک چھوٹے سے کیڑے کو جلاؤ؟ فرمایا جلانے کا اختیار صرف رب کے پاس ہے. کسی کو سزا دینے کا، سزا میں جلانا، اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. 6 فاوا جانور ہیں جن کو مارنے کا حکم، لیکن ساڑنے جلانے کا نہیں ہے. خنزیر، سانپ، بچھو، ڈیمو، بھیڑ، چھپکلی، کتا، ان کو مارنے کا حکم ہے، ساڑنے کا حکم جلانے کا نہیں ہے. مارو ان کو لیکن جلاؤ نہیں، کیونکہ جلانے کا، عذاب دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے کیڑے کو جلتا حضور نے برداشت نہیں فرمایا. یہ بھی ظلم کر رہے ہو تم. سانپ بھی نکل ہے نا کسی جگہ سے، اس کو لاٹھی سے مارنے کا حکم ہے، ساڑنے کا حکم نہیں ہے. اگر آپ نے آگ لگائی ہے کہ یہاں پہ سانپ رہتا ہے تو اس انداز میں آگ لگانی کہ وہ جلے نا، نکل اس آگ کی حدت حرارت سے وہ باہر آ جائے، پھر آپ اس کو مار دیں. لیکن جلانے کا حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ، جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا، پھر اس کو عذاب سے نجات نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو مظلوم جو ہے، جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اس کی بد دعا سے بچے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، گدھا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے۔ اب اس حدیث کے اس کی بہت ساری شروعات میں جو شارحین ہیں انہوں نے اپنی اپنی وضاحتیں فرمائی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ہاتھ سے مراد ایسا ظلم کہ جو ہاتھ سے ہو، چاہے وہ آپ کسی کو ماریں، سود کا کاروبار لکھیں، غلط معاہدہ لکھیں جس میں ہاتھ کا استعمال ہو اور کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، تو جس شخص کا ہاتھ لکھنے، برائی لکھنے سے، کرنے سے رکتا نہیں، وہ بھی ظالم ہے۔ اور حضور نے اس کو مسلمان ہی نہیں کہا کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہیں۔ اور دوسرا من لسانہ، اور اس کی زبان سے۔ آپ کسی بندے کے پاس بیٹھے ہوں تو آپ کو یہ ڈر ہی رہے کہ ہو سکتا ہے ابھی یہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا، آپ انتظار کرتے رہو۔ فرمایا رسول پاک اس کو مسلمان نہیں کہہ رہے۔ کس کو؟ کہ جس کے پاس بیٹھ کے آپ اپنی عزت کی حفاظت میں ڈرتے رہے کہ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گالیوں کا وہ جو پیپ ہے میری طرف نہ کر دے، یہ بدتمیزی کا انداز وہ مجھ سے مخاطب نہ ہو جائے، بدتمیزانہ انداز میرے ساتھ نہ اختیار کر لے۔ تو جس بندے سے آپ کو اتنا خطرہ ہو کہ یہ بدتمیزی کرے گا اور میری عزت اس سے سلامت نہیں رہے گی، حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کلمہ گو کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے ہر وقت ڈرتے رہیں کہ اس کا ہاتھ چلا تب بھی بھیڑا ہے میرے لیے، زبان چلی تب بھی بھیڑی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ بڑے کمال صحابی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن عاص بہت کمال صحابی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سامان مبارک تھا، تو ایک شخص کو اس پر مقرر کیا گیا کہ تو نے اس کی حفاظت کرنی۔ سامان کس کا؟ اللہ کے نبی کا، کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نام تھا یقال لہ کرکرا، اس کا نام، بندے کا نام تھا کرکرا، کاف کتاب والا، کرکرا۔ فماتا، وہ بندہ مر گیا۔ ڈیوٹی اس کی یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے سامان پر، اللہ کے نبی کے سامان کی حفاظت کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے نبی کے سامان کی حفاظت کرتا تھا۔ فمات، وہ مر گیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، ہوا فی النار، وہ تو آگ میں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا خادم تھا، آپ کا غلام تھا، آپ کے سامان کی حفاظت کرتا تھا، آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہے، تو پھر وہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑی، ہمیں کیا جی، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں، جہنم کا ہمارا نزدیک کیا؟ یہ غلام نہیں تھا۔ یعنی یہ بات کر کے لوگوں کو نیکی سے دور کرنا، کھلی چھٹی دے دینا ان کو، بالخصوص سادات کرام کو
ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। اب وہ اور زیادہ شتر بے مہار ہو جائے۔ وہ بھائی صدا سے تو سوال ہونا ہے۔ دیکھیں اگر ایک قبیلہ خرابی کرتا ہے تو سردار کو پکڑا جاتا ہے؟ کوئی نہیں۔ ایک گاؤں میں خرابی ہو تو سب سے پہلے پولیس کس کے پاس آتی ہے؟ وہاں کے ذمہ دار کے پاس، وہاں کے سردار، جناب تواڈے بندے نے یہ کیتا ہے تو ذرا انہوں پیش کرو۔ طریقہ یہی ہے نا۔ تو سید چونکہ سردار ہوتا ہے تو سید کو تو پہلے پکڑا جائے گا، جناب گل کرو۔ جتنا مرضی سید صاحب بھاگ لیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں نا، یہ بھی لکھے جا رہے ہیں میری بارگاہ میں۔ ہاتھ چمانے کا شوق ہے، ان کا برم بھی تو رکھنا ہے نا بھائی۔ اور یہ چیز خراب کر دیتی۔ یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، آپ کا خادم ہے، آپ کے سامان کی ساری زندگی حفاظت کرتا رہا، آپ خود ہی فرما رہے ہیں وہ جہنم میں، ہوا فی النار، وہ آگ میں۔ تو لوگوں میں ایک اضطراب پیدا ہوا، پریشان ہوئے کہ یار اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ تو فذهبوا، لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ینظرون الیہ، تو وہ اس کی جو اصل وجہ تھی اس کو تلاش کرنے کے درپے ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ سبحان اللہ وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ اب لوگوں نے حضور سے بھی پوچھا، وضاحت بھی کی، یعنی چاہی کہ سرکار خاموش رہے، تو انہوں نے خود اب اس کی تلاش شروع کر دی کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے حضور نے اس کو جہنمی قرار دیا۔ تو فذهبوا ينظرون الیہ فوجدوا عباءۃ قد غلها، وہ لوگ تلاش کرتے کرتے انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کے گھر میں ایک چادر ہے جو اس نے اس سامان سے چوری کر لی تھی، چوری ہتھیار لی تھی۔ تو اسے بھی کوئی کسی کو کسی منصب پر بٹھائے تو وہ اس منصب کے ساتھ غداری کرے تو اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ حضور نے اسے سامان پر متعین کیا تھا اور اس نے ایک چادر وہاں سے اپنے لیے ہتھیار لی تھی۔ فرمایا اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ فوت وہ ہو گیا اگرچہ میرے ایک سامان کی حفاظت کرتا رہا ہے، لیکن ہے ہوا فی النار، وہ جہنم میں۔ اب آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ خیانت ظلم کی ایک قسم ہے۔ تو جو شخص یہ ظلم کرے گا کہ کسی کی کوئی چیز بھی ایسی حالت میں کہ اس کو معمور بھی کیا ہے، واڑ وائی نو کھانے لگ، دوسرے لفظ واڑ اگر وائی کو کھانے لگ جائے تو فرمایا وہ شخص جو واڑ کا کام کر رہا ہے، جو حفاظت کا محافظ ہے، وہی نقب لگا کے بیٹھ جائے، نقب زنی شروع کر دے، تو حضور نے فرمایا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں، چاہے اللہ کے نبی کے سامان کا بھی محافظ ہو۔ واضح کر دی سرکار نے، بات واضح کر دی۔ یہاں جو یہ روش چلی ہوئی ہے نا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو یہ کہ سرکار کا یہ علم پاک ہے، حضور نے یہ بھی دیکھ لو، ہوا فی النار، ہوا فی النار، وہ جہنم میں، وہ جہنم میں۔ چادر حضور نے نہیں بتایا کہ اس نے چادر چوری کر لی تھی، یہ تو لوگوں نے تحقیق کی نا، پتہ چلا کہ چادر اس نے چوری کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت آگے بڑھی اور کہنے لگی فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور کہا فلاں شہید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا ہرگز نہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں، وہ شہید نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور۔ امام مسلم اس اپنی مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اسے شہید کہہ رہے ہو، یہ شہید نہیں ہے، میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ وجہ بھی جانتے ہوں گے کہ جہنم میں ہے کیوں؟
یعنی جہنم جنت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس معاملے میں وہ جہنم میں ہے؟ فرمایا فی بردۃ غلہا، کہ اس نے ایک چادر جو ہے وہ بطور ظلم بطور خیانت اس نے سامان سے نکال لی تھی، سامان سے نکال لی تھی۔ یا اس کی جگہ پہ امام مسلم کہتے ہیں او عباءۃ، یا عبا کا لفظ جو حضور علیہ السلام بردہ چادر کی جگہ پہ بیان فرمایا۔ فرمایا ایک چادر اگر آپ ظلماً کسی کی اٹھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جہنم میں داخلہ ہو سکتا ہے، ایک چادر کی وجہ سے۔ تو جہاں لوگوں کے نہ جانے کتنے کتنے نقصان جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کتنے کتنے معاملات جو ہیں وہ آپ خراب کر دیتے ہیں، تو پھر اس کو نارملی حالات سمجھتے ہیں۔ نارملی حالات نہیں ہیں، بالخصوص کسی بھی شخص کی کوئی چیز جو آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ اس کو استعمال نہیں، اگر کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ یہ نہر شریف چل رہی ہے، نہر چل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، اگر یہ پانی آپ کی باری نہیں ہے آپ وہ لیں گے تو یہ ظلم ہوگا اور اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری فصل جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی، وہ گھٹ رہی، جب پیداوار ہوگی پتہ چل جائے۔ ایک انسان اپنے ضمیر کا مجرم، ہر وقت اس کو ٹینشن پریشانی کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چل جائے ہیں، اور دوسرا فصل میں برکت ختم ہو جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ نہر کی لکڑی ہے، کتنی خندہ پیشانی سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس حرام کو حرام سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ یعنی ایک وہ آدمی ہے جو حرام کو حرام سمجھ کے استعمال کرے، ایک وہ جو حرام کو حلال سمجھے، وہ بڑا مجرم ہے یا وہ بڑا مجرم؟ بھئی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ کہتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، اگر بندہ کہے کہ نماز فرض ہی کوئی نہیں ہے، وہ بڑا مجرم ہے نا۔ تو فرمایا کہ ہر وہ شے جو آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ اس کو استعمال کریں تو یہ ظلم ہے، اور اس کی معافی آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے معاملات میں ہر حوالے سے اس سے محفوظ رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے اس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور میں بالکل سیدھے جنت میں جاؤں۔ یا رسول اللہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو میں، حضور نے فرمایا تم سیدھے جنت میں جاؤ گے اس حال میں کہ تم صبر کرنے والے ہو اور ثواب کی امید سے تم شہید ہو کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے صبر کے ساتھ پیچھے نہ ہٹو، میدان جہاد میں تم شہید ہو جاؤ تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ ہاں سرکار نے فرمایا الا الدین، مگر قرضہ۔ اب ایک شخص دین مصطفیٰ کی خاطر شہید ہو رہا ہے، الا الدین، مگر دین نہیں، دین، دین کہتے ہیں قرضے کو، مگر قرضہ، فرمایا یہ معاف نہیں ہوگا۔ فَإِنَّا جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ، فرمایا ابھی جبریل یہ مجھے بتا کے گئے، حضور نے یہ بات مجھے جبریل بتا کے گئے کہ اگر تمہاری جتنی بھی نیکیاں ہیں تم جتنا بڑے سے بڑا منصب جو ہے وہ حاصل کر لو، بڑے سے بڑا منصب حاصل، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی موت دنیا میں وہ شہید کی موت ہوتی ہے، اور یہ شہید بھی کس شہید کی بات کر رہے ہیں؟ جو لشکر مصطفیٰ میں شامل ہو کے شہید ہو رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں تم اللہ کی راہ میں شہید ہو، صبر بھی کرو، سب کچھ کرو، ثواب کی نہیں سے تو جنت میں جاؤ گے، مگر الا الدین، مگر قرضہ۔ اب کیا مطلب کہ اگر قرضہ تجھ پہ ہوا تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اور یہ بات حضور نے فرمایا مجھے جبریل بتا کے گئے۔ تو کسی مسلمان سے قرض لے کے اس کو قرض واپس نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی نا، پیسے لے لیے اور کوئی دیتا مرے کوئی لیتا مرے، جملہ کہہ دیتے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا نقصان۔ آپ اگرچہ 20 روپے کسی سے آپ نے لے لیے، 100 روپے لے لیے، 1000 روپے لے لیے، 5000، 10، جتنے بھی آپ کی کیپیسٹی تھی، آپ کی ہمت تھی، ظرف تھا، لیے،
اب اس کو واپس کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. فرمایا جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنی مرضی خیراتیں کر لو، جب شہید کو وہ معاف نہیں ہے تو پھر تمہیں کیسے معاف ہو سکے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو اپنی جائیداد بیچ کے دو، کیونکہ زندگی کا بھروسہ کو نہیں، پچھلے کو نہیں دیتے دوتے، باتیں ہی ہوتی ہیں ساری. میں نا ایک نماز جنازہ میں شامل ہوا، پتہ نہیں یہ کہاں کی بات ہے، تو وہ بندہ جو فوت ہوا تھا نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے بیٹے نے اعلان اتنا کر دیا کہ میرے ابا سے کسی نے کوئی پیسے لین دین کرنا ہے تو وہ میں کھڑا ہوں، اسے لے دیں. بندہ کہا گیا جناب صاحب، اس نے کہا میرے اتنے پیسے اس نے دینے ہیں، میرا معاملہ اس نے کہا کلیئر کرو، پیسوں کا نام نہ لیے، میرا معاملہ کلیئر کرو. اس نے میرا قرض دینا، میرے پاس کاغذ موجود ہیں، جو بھی ان کی معاہدہ طے ہوا تو وہ موجود ہے. اب یہ بتائیں کیا عزت رہے گی وہاں؟ اب وہ بطور فارمیلٹی انہوں نے اعلان تو کر دیا، اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ کیڑا کسی نے بولنا ہے بچوں جی، ہمارے والد گرامی سے، ہمارے عزیز سے کسی نے کوئی لین دین کرنا تو ہم بیٹے حاضر ہیں، کہہ دیتے ہیں نا. پتہ ہی نہیں بھی ہوتا ہے، بولنا کسی نے بھی نہیں. لاکھوں روپے بھی جس نے لینے ہو وہ وہاں پہ ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں نہ بولتا. کتنے دنیا پتہ نہیں کہاں سے کھڑی ہو گئے تو سب نے. اب ہم نے وہاں پہ یہ نہیں کہنا ہوتا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو کہ یہ تم مانگ رہے ہو. ہم نے یعنی جس نے جو مرا ہوا نا، ہماری تمام تر حمایتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، فوت شدہ کے ساتھ. اس کو ہم یہ جملے اس کو کہیں گے کہ تو غلط کر رہا ہے کہ تو نے یہاں پہ آ کے مطالبہ کر دیا، غلط تو کر رہا ہے، تجھے نہیں مانگنا چاہیے. اب اس ڈر کی وجہ سے وہ بیچارہ مانگتا نہیں ہے. کوئی خدا کے بندے اگر وہ مانگ رہا ہے نا تمہارے باپ یا تمہاری ماں، تمہارے رشتہ دار کی فوتگی کے اوپر، تو اس کو اپنے لیے رحمت سمجھو. وہ تمہارے مرنے والے کو کلیئر کر رہا ہے، تمہارے مرنے والے کو پاک کر رہا ہے کہ تم اس کے پیسے دے دو اور وہ پاک ہو جائے، ورنہ قبر میں اس کے ساتھ اس کو عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. تو یہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ جو ہے وہ بازاری سے بن گئے ہیں. جن نے جناب کو لینا دینا کرنا ہوئے تو میں حاضر ہوں. وہ لین دین کرنے والے تو نے کیا دینے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے لوگوں نے پکڑا اس کو. کہتے وہ بندہ جناب وہ بر کے میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، مجھ سے اتنے لیے تھے، اتنے لیے تھے، اتنے لیے تھے. کیا دینے کسی نے، کیا لوگ اس کو ہی برا کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ اس موقع پر یہ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی کہ تم مانگ رہے ہو. او بھائی مانگ رہے ہو، تمہارے وہ مرنے والے کو کلیئر کر رہا ہے، تم نہیں اس کو کلیئر. اب وہ گل ساتے پہ دے کے چڑھا رہے ہیں، گل ساتے پہ مرغیاں پک رہی ہیں، بکرے پک رہے ہیں، کٹے پک رہے ہیں، اور پوری ضیافت ہے، زردہ ہے، پلاؤ، یہ چیزیں چل رہی ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اس طرح کا کھانا بنائیں. کھانا صرف وہ مہمانوں کے لیے ہونا چاہیے جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، جنہوں نے رات رہنی ہوتی ہے، زیادہ دیر رکنا ہوتا ہے، بہت سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھانا ہے. عجیب حالات یہ بنے ہوئے ہیں. باقاعدہ طور پہ نان، گوشت، زردہ اور پلاؤ. یہ شادی ہو رہی ہے، یہ شادی ہو رہی. ہمارے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. صرف تبرک جو ہے وہ فروٹ وغیرہ جو ہے وہ لے آئے اور لوگوں میں تقسیم کر. سارے تو پڑوسی اٹھ کے تو کھانے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک علاقے میں ایک گاؤں تھا، وہاں پہ نا بڑا اچھا وہ رواج کہ وہ نا وہاں پہ ختم پاک میں گئے تو میں نے وہاں پوچھا کہ یہ کھانا، انہوں نے کہا جی یہ کھانا انہوں نے نہیں بنایا، گھر والوں نے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو پورے گاؤں والے نے 3 دن تک اس فوت ہونے والے اس گھر میں وہ کھانا پکنے ہی نہیں دیتے. مزہ تو آیا نا گل کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو سارے گاؤں والے پیسے اکٹھے کر کے علیحدہ خود کھانا بناتے ہیں، اس گھر میں نہیں کھانا پکنے دیتے. اور ہمارے کیا ہوتا ہے یہاں پہ 3 دن ان کے گھر میں پیٹے پڑ جاتے ہیں، ان کے پڑوسی اٹھ کے شرم نہیں آتی اپنے گھر روٹی چھوڑ کے وہ صدقے والا کھانا آ کے ان کے گھر سے کھانا شروع کر. تو اب کل ساتے پہ وہ دیگیں گیا میں ختم پاک پہ بھی، تو وہ وہاں پہ دیگیں چڑھی ہوئی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. میں سوچ رہا تھا وہ بندہ پیچھے پیچھے ان کے پیسے لینے کے لیے یہ دیگیں چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
ان دیگوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جس نے کسی کا قرضہ دینا وہ خیرات کرے، اس کی خیرات قبول ہوگی؟ جس کے فرض رہتے ہوں وہ نوافل پڑھے، اس کے نوافل قبول ہوں گے؟ کبھی نہیں قبول ہو۔ تو جتنی بڑی سے بڑی موت، اعلیٰ سے اعلیٰ موت بندے کو آ جائے، چاہے میدان حج میں آ جائے، چاہے روضہ رسول پہ آ جائے، مدینہ شریف میں آ جائے، مکہ پاک میں آ جائے، حضور نے شہادت کی موت اسے نصیب ہو جائے، لیکن اگر کسی کا دین اس کے ذمے ہے، قرض اس کے ذمے ہے، فرمایا اس کی معافی کوئی نہیں، قبر میں جا کے جناب ٹنگے پہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری زندگی میں اپنی جائیداد بیچ کر اپنے آپ کو رہن رکھ کر، گروی رکھ کے اپنا قرضہ زندگی میں اتار لو۔ اولادیں قرضے کوئی نہیں اتارتی، قبر میں تکلیف تنگی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو کسی سے پیسے لے کر اس کو واپس نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالم جو ہے اس کے متعلق رب کائنات نے ابتدا میں جو سورہ غافر کی آیت پڑھی میں نے، رب ذوالجلال نے فرمایا وما للظالمین من نصیر، فرمایا کہ جو ظالم، سورہ حج کے اندر ہے کہ جو ظالم ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کوئی قیامت کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ظلم سے بچیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اپنا حق جو ہے وہی استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور قرضہ جو ہے اپنا، یعنی اب آخری بات اب یہی ہے کہ قرضہ اپنا جو اپنی زندگی میں وہ کلیئر رکھو۔ مرنے موت کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو پیچھے اولادیں وغیرہ جو ہے وہ قرضے کو نہیں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا